اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت احد پہاڑ پر کھڑا ہوں اور اس پہاڑ کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پہاڑ سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور یہی وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ حضور کی آمد پر وجد میں آ گیا، جھومنے لگا۔ حضور کے مبارک قدموں کے لمس سے اس کے اندر خوشی کے جذبات امڑ آئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کو فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا اسبت، ٹھہر جا، ساکت ہو جا، جھومنا بند کر دے، علیک نبی و صدیق و شہیدین، کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، اور رسول اللہ نے فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو حضور کی نگاہ پہلے دیکھ رہی تھی کہ حضرت صدیق اکبر کی نیچرل ڈیتھ ہوگی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو شہادت کا درجہ نصیب ہوگا۔ تو یہ ہے وہ پہاڑ۔ علامہ اقبال کے سامنے کسی نے کہا کہ یہ جو مادہ ہے یہ کس طرح حرکت میں آ سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے اس شخص کو کہا کہ تو نبی کی جو طاقت ہے اس کو جانتا نہیں ہے، جو اسپرچل پاور ہوتی ہے تم اس سے آگاہ نہیں ہو کہ نبی علیہ السلام کے قدموں کے نیچے تو بڑے سے بڑا مادہ بھی آ کر جو پگھل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے درختوں نے رسول اللہ کو سلام کیا، پتھروں نے کلمے پڑھے، پہاڑ جھوما، کائنات کا ذرہ ذرہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور مولانا روم کی بات پر ختم کرتا ہوں، انہوں نے یہ اس پہاڑ کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ پہاڑ تو حضور سے محبت کرتا ہے بے جان ہو کر، لیکن اگر مسلمان حضور سے محبت نہ کرے اور حضور کے عشق میں نہ تڑپے تو وہ پھر مٹی اور گارے سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ ایک بے جان چیز اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت، ماں باپ، بیوی بچے، اولاد سے بڑھ کر محبت کرنے، عشق کرنے، اتباع کرنے اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔